بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف، اس کی آیت نمبر 7، 8، 9 اور 10، اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ کے اندر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے ان کی مختلف حرکات کا ذکر ہے۔ اصل میں حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان تمام بیٹوں میں سب سے بڑھ کر آپ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے محبت کرتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں وہ حسد کرنے لگے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی اپنے والد کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا حرکتیں کیں، اس کا ذکر ان آیات کے اندر ہے، ہم پڑھتے ہیں۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہاں پر عجیب و غریب جو ہے وہ معاملات آگے چلیں گے۔ سوال کرنے والے یہودی تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے، اور سوالات یہ تھے کہ آپ بتائیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد مصر میں آ کے کیسے آباد ہوئیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو ایک ایک بات بالکل واضح طور پر بتا دیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا تمام واقعہ بتا دیا، انہوں نے جب اپنے تورات کے اندر دیکھا تو بالکل حیران رہیں، اور وہ کہنے لگے کہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بظاہر آپ نے کوئی کتاب بھی نہیں پڑھی، بظاہر کسی کے پاس آپ گئے بھی نہیں، تو پھر بھی یہ واقعات اسی طرح ہی بیان کر دینا اور سچائی کے ساتھ بیان کر دینا، تفصیل کے ساتھ بیان کر دینا، یہ واقعی ہی کسی انسان کا کمال نہیں، بلکہ حضور علیہ السلام کے بارے میں وہ کہنے لگے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ان کے اوپر کوئی کرم ہے۔ تو خیر، آگے کی بات تو بات کی ہے، پہلے یہاں تک ہم بات کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے اس واقعے کے اندر بہت ساری سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہ نشانیاں یہی تھی کہ جیسے وہ واقعہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی وہ واقعہ بیان کر دیا۔ یہاں پر رک کر میں ایک بات کر دوں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ پہلی آپ کی بیوی تھی جن کا نام تھا لیا بنت لیان، ان سے آپ کے یہ 6 بیٹے ہوئے۔ ایک کا نام ہے روبیل، دوسرے کا نام ہے شمعون، تیسرے کا نام تھا لاوی، چوتھے کا نام تھا یہودا، اس کو یہوذا بھی پڑھتے ہیں، اور 5ویں کا نام تھا زبولون، چھٹے کا نام تھا یشجر۔ دوسری آپ کی 2 بیویاں تھیں زلفہ اور بلہا، ان سے آپ کے 4 بیٹے ہوئے، دان، نفتانی، جاد اور عاشر۔ اور جس وقت آپ کی یہ جو پہلی بیوی تھی لیا بنت لیان، ان کا انتقال ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے انتقال کے بعد ان کی ہمشیرہ راحیل تھیں، ان کے ساتھ نکاح کیا، ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام تھا بنیامین اور دوسرے کا نام تھا یوسف۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین یہ ایک ہی والدہ تھے، ایک ہی والدہ سے تھے، یعنی ایک ہی والدہ کے یہ بیٹے ہیں، اور یہ دونوں آپس میں سکے بھائی تھے۔ باقی جتنے جو آپ کے بھائی تھے وہ آپ کے سوتیلے بھائی تھے۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا ونحن عصبہ۔ اب وہ آپ کے بھائی جو ہیں وہ آپس میں باتیں کرنے لگے، اور وہ کہنے لگے کہ بے شک حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائی بنیامین یہ ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، ہمارے والد ہم سے زیادہ ان کی طرف توجہ کرتے ہیں، ان کی طرف محبت اور شفقت کرتے ہیں، ان کی طرف زیادہ مائل ہیں۔ تو وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور ہم حالانکہ ایک جماعت ہیں، یعنی ہم جوان بھی ہیں، کام بھی کرتے ہیں، محنت مشقت بھی کرتے ہیں، ہم ان کا زیادہ سہارا بھی بنتے ہیں، لیکن یہ دونوں جو ہیں ابھی چھوٹے بچے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام
وہ ان چھوٹے بچوں سے یعنی حضرت بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام ان سے زیادہ جو ہے وہ مائل ہیں اور ان سے زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، کہ بے شک ہمارے والد گرامی صراحتاً ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، یعنی وہ زیادہ ان کی طرف مائل ہیں، زیادہ ان کی محبت ان کے دل کے اندر ہے، تو وہ ہماری طرف توجہ نہیں کرتے۔ اب آگے اقتلوا یوسف، حضرت یعقوب علیہ السلام کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، اپنے والد کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ان تمام بھائیوں نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ مشورہ کرنے کے بعد مشورے کے اندر یہ بات بھی ہوئی کہ اقتلوا یوسف، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو، او اطرحوہ اردن، یا ان کو ڈالو یا پھینکو ایسی زمین میں کسی بھی جگہ، دور دراز علاقے کے اندر ان کو پھینک دو، وہاں پر یہ فوت ہو جائیں گے، یا وہاں پر ان کو بھیڑیا یا کوئی درندہ کھا جائے گا۔ یخل لکم وجہ ابیکم، تو اگر ان دونوں کاموں میں سے کوئی کام بھی کر لیا تو پھر اپنے والد کی توجہ جو ہے وہ اپنی طرف مبذول کر لو گے، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام وہ ہماری طرف ہی دیکھیں گے، ہماری طرف ہی توجہ کریں گے اور ہم سے ہی وہ محبت کریں گے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد تم جو ہے وہ باپ کی نظر میں بڑے نیک بن جاؤ گے، مطلب یہ کہ باپ کی نظر میں بڑے قریب ہو جاؤ گے، باپ کا قرب حاصل کر لو گے۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک نے یہ جو ہے مشورہ دیا تمام بھائیوں میں سے، لا تقتلوا یوسف، کہ تم حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور کسی گہرے کنویں کے اندر جو ہے ان کو ڈال دو، يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مسافر قافلہ یہاں سے گزریں اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہاں سے نکال لیں، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنا چاہتے ہو، یعنی کنویں کے اندر ڈال دو، اب وہاں سے کوئی راہ گیر، کوئی مسافر، کوئی وہاں سے گروہ گزرے گا تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال لیں گے اور وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ کسی اور ملک کے اندر لے جائیں گے۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام دور دراز کسی علاقے میں چلے جائیں گے، کسی دوسرے ملک کے اندر چلے جائیں گے، تو اس طرح وہ اپنے باپ سے دور ہوں گے اور کبھی بھی وہ واپس نہیں آ سکیں گے۔ تو ہمارے اس ہیلے کی وجہ سے ہمارے والد حضرت یعقوب علیہ السلام وہ ہم سے زیادہ محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ اب یہاں پر علماء نے ایک مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ اس سے پتہ چلا کہ اگر کسی بندے کا جائز کام بھی ہو تو جائز کام کرانے کے لیے بھی ناجائز طریقہ جو ہے وہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے جتنے بھائی تھے انہوں نے یہ جو پلان بنایا، یہ جو انہوں نے سازش بنائی اور یہ جو انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا، یہ راستہ اختیار کیا، یہ تو محض اس وجہ سے تھا نا کہ اپنے والد کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائیں، اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظر کے اندر ان کے منظور نظر بن جائیں، ان کی نظر اور ان کی توجہ کے اندر رہیں، تو اس کے اندر کوئی حرج تو نہیں تھا، یہ جائز کام تھا، بالکل جائز تھا۔ لیکن جو انہوں نے راستہ اختیار کیا ہے، جو انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا، یہ طریقہ کار جو ہے یہ درست نہیں تھا، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ اسی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو طریقہ ہے اس کی مذمت بیان کی ہے۔ اور یہاں سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا یہ جو عمل تھا اور یہ جو ان کا ایسا کرنا تھا، یہ خواہش نفس کی وجہ سے نہیں تھا، یہ خواہش نفس کی وجہ سے نہیں تھا، محض اپنے والد کی محبت اور شفقت حاصل کرنے کے لیے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر بعد میں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائی، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے حابیل اور قابیل، ان کے اندر جو معاملہ بنا تو وہاں پر ان ایک بیٹا جو ہے ان کو جس نے قتل کیا اس کو توبہ کی توفیق نہ ملی، تو وہاں پہ معاملہ اور تھا، وہ خواہش نفس تھی
اور اندر نفس کا جو ہے وہاں پہ غبار تھا، معاملہ وہ اور تھا۔ لیکن یہاں کا جو معاملہ علماء نے بیان کیے یہ محض اپنے والد کے توجہ حاصل کرنے کے لیے تھا، لیکن راستہ چونکہ غلط اختیار کیا، طریقہ غلط اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے آگے ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔